الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ہجرت سے پہلے کفار مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے، اور باہر کے کچھ لوگ بھی ان کی بات سن کر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کہیں رفتہ رفتہ یہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو۔ اس وقت مختلف لوگوں نے مختلف رائے دیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کو قید کیا جائے اور خوب زخمی کیا جائے۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے تاکہ ہمیں ہر وقت کے جو خدشہ ہے اور جو خرخشہ ہے اس سے نجات مل جائے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر آنے واحد میں ان پر تلوار کا ہاتھ چھوڑیں تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں، اور دیت دینی پڑے تو تمام قبائل پر یہ دیت تقسیم ہو جائے۔ یہاں تو وہ اشتقیہ یہ تدبیر گانٹ رہے تھے، ادھر ان کے توڑ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹا کر اس مجمع کی آنکھوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہوا تھا خاک جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت علی کا بال بھی بیکا نہ ہوا، اور دشمن خائب و خاکسر رہے۔ پھر جنہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا تھا بدر میں وہ خود ہی قتل کر دیے گئے۔ اس سے بتلا دیا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا، تمہارے گھر بار اور اہل و عیال بھی جو کہ مکے میں ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگوں کو ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ مشرکین مکہ جو ہے بدر کی شکست کے بعد ان کے گھر والوں کو جو مکے میں رہ گئے ہیں نقصان پہنچائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔